ملت اسلامیہ اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاء الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رنگ شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم و خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، چند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رب عبد واحد بیریا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا و مولا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جناب ہمارے رمضانی صاحب کے صاحبزادے محمد شمیم صاحب تقریباً 5 سال سے یا 6 سال سے اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ مجھے بھی بلا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ جو تقریر ہو رہی ہے اصل میں نہ تو میں مقرر ہوں نہ مجھے تقریر کرنی آتی ہے، یہ ان کی زبردستی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کی شفقت ہے یا کیا بولے اسے، جو بھی ہے بہرحال ان کی وجہ سے یہ میں آ گیا ہوں قنوج سے چل کر کے، نہیں تو اتنی دور سے چل کے آنا ایک تو بڑی بہت ہی مشکل کی بات ہے۔ مگر ساتھ میں جناب شمیم صاحب نے ایک افسوس کا بھی اظہار کیا ہے، وہ میں اپنی ساری بستی والوں سے پور ملال کی بات رکھ رہا ہوں آپ تمامی حضرات کے سامنے کہ یہ ہر سال جلسہ منعقد ہوتا ہے، اسی جگہ پر ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے 5 سال میں تو آپ لوگ جگہ بھی دیکھ ہی چکے ہوں گے کہاں کہاں ہوتا ہے جلسہ۔ دوسرا لنگر کھانے آتے ہیں ماشاءاللہ، پھر واپس جاتے ہیں تو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جلسہ کہاں پہ ہو رہا ہے، تو جلسے کی بھی پتہ ہے، پنڈال کیسے رنگ کا ہے اس کی بھی پتہ ہے، اور ہم کون ہیں، شمیم صاحب کون ہیں، آپ کون ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہیں، ان کے والد کون ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب 5 سال سے کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو آپ کو 1 سال پہلے سے پتا ہوتی ہے کہ آگے آنے والے سال میں جلسہ ہوگا، تو ایک رات ہم سرکار غوث اعظم کے نام پہ نہیں نکال سکتے؟ اتنا مطلب اتنے پورا ملال کے ساتھ انہوں نے یہ بات مجھے بتائی۔ ہم راستے میں جا رہے تھے دہلی کو، تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب اب کی بار آنا تو یہ اعلان ضرور کر دینا کہ اسی محلے میں اسی جگہ پر جہاں جلسہ ہو رہا ہے اس کے آس پاس ڈی جے کا اہتمام کیا گیا، حضرت ڈی جے کا اہتمام کیا گیا یہیں پہ، وہ میں بالکل نام نہیں بولنا چاہتا، تو ڈی جے منگائے گئے اور جو بھی منگایا گیا ہو بہرحال، اور یہاں پر ناچنے کا کودنے کا ایک انتظام کیا گیا، تو اس میں ہمارے نوجوان لڑکے جو ایک بھی نہیں دکھ رہا نا یہاں پہ، ایک بھی ان میں سے وہ سارے کے سارے اس عیاشی والی پارٹی میں موجود تھے، اور سب نے 12 بجے جو جنہیں انگڑائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، ان سب نے تقریباً 3 بجے تک یا پوری رات جا کر کے وہ ڈانس پارٹی دیکھی تھی۔ ہم لوگوں کو ڈوب کے مر نہیں جانا چاہیے، اتنا برا منظر کر دیا ہے ہر بستی کا جہاں کے مسلمانوں کو دیکھو۔ اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے ہمارے یہاں پر، جو سیفی ہیں وہ دوسروں پر اپنے آپ کو بھی کہتے رہتے ہیں، دوسروں کو کہتے رہتے ہیں، وہ والے ہیں وہ ادھر والوں کو کہتے رہتے ہیں، ارے یہ تو قوم ہے ہی ایسی، اس قوم کے تو کہنے ہی کیا ہے، یہ تو ہے ہی ذلیل۔ ارے اچھائی برائی کا تعلق نہ تو قوم سے نہ جگہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن ہاں انسان کے ظرف اور اس کے پریوار سے ضرور تعلق رکھتا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، انہوں نے کیا گٹی پلائی ہے، اس بات سے ضرور تعلق رکھتا ہے۔
लिहाजा जरूरत है अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मुसलमानों का हाल देख रहे हो कितना बुरा हाल है आज के वक्त में। अगर फिलिस्तीन की यहाँ बात करने बैठ जाए तो रात गुजर जाएगी, इतना बुरा मंजर है फिलिस्तीन का। लेकिन उनके जज्बे को सलाम करते हैं हम। देखो उनके जज्बे, जरा जरा से बच्चे जो बिल्कुल गोली से छन्नी कर दिया गया, बेड पर लेटा हुआ है तो मौत के वक्त में भी कलमा पढ़ रहा है। एक बच्चा है जिसका फौजी गला घोट रहा है फिलिस्तीनी, तो वो बच्चा गला घुटते घुटते भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ रहा है। एक छोटा सा बच्चा है जिसका घर गिरा दिया गया, वो कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत पढ़ रहा है उस पर बैठ करके, हम तुम्हें आजमाएंगे माल के जरिए से और औलाद के जरिए से और हर तरह से जिस तरह भी अल्लाह चाहेगा, समझे। तो उन लोगों के जज्बे ऐसे हैं कि उनके घर तोड़ दिए गए, बच्चे शहीद कर दिए गए, और औरतों पर इतना जुल्म तशद्दुद है, पानी बंद कर दिया गया, सब कुछ मतलब क्या नहीं किया गया उनके साथ। लेकिन उनके जज्बे ईमान ने ये कह दिया कि ऐ काफिरों, तुमसे जितना और भी हो सके वो भी कर लो, लेकिन हम मोहम्मद अरबी के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जिस तरीके से हुजूर के इब्तिदाई जमाने में धूप की और तीरों की बौछार में खड़े हुए नजर आया करते थे, आज मोहम्मद अरबी के गुलाम इसी तरह खड़े हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। लोगों ने अपनी मोहब्बतों का इजहार कर दिया। लेकिन यहाँ एक और उलमा इकराम की जो उलमा ने हमें काम सौंप रखा, उसके बारे में मैं आप हज़रात की बारगाह में गोश गुजार करना चाहूंगा। उलमा इकराम फरमाते हैं कि देखो, हम हुकूमत हिंद के बिल्कुल चारों तरफ से आरास्ता पैरास्ता है, एकदम बंधे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बॉर्डर पार नहीं कर सकते, उनके लिए पानी नहीं पहुंचा सकते, उनकी तरफ से जंग नहीं लड़ सकते, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़ के दुआ तो कर सकते हैं कि या पाक परवरदिगार आलम, हमारे जो फिलिस्तीनी भाई परेशान हैं, या अल्लाह ताला है पाक परवरदिगार, तू उन्हें रहम करम उनके ऊपर अता फरमा, आसमान से जिस तरीके से तूने मैदान बदर में फरिश्ते भेजे थे, ऐ मालिक तेरी बारगाह में दरख्वास्त करते हैं कि तू जिस तरह भी उनकी मदद कर सकता है, मालिक उनकी मदद करना। किसी भी नौजवान को मशवरा दो, वो 3 बजे तक जाग करके फिल्म देखने का वारा कर लेगा, लेकिन 2 लफ्ज अपने मुसलमान भाई के और उस परेशान हाल मुसलमान के लिए कहने का वारा नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसलिए ये मेरा आज के इस इजलास में अवली से आप लोगों के सबके लिए पैगाम है, माँ और बहनों के लिए भी पैगाम है, तमाम के लिए। और यहाँ पर एक नई बात मैं आपको ये बता दूं, सरकार गौसे आजम के नाम से ही महफिल मुनाकिद की गई है। इसके नाम से, सरकार गौसे आजम के नाम से, सरकार गौसे आजम ने हमें बुरे वक्त के लिए एक नमाज सिखाई है। एक नमाज है, उसे हम नमाज गौसिया के नाम से जानते हैं। सारे लोग बिल्कुल तवज्जो से सुन लें और उसको जहन नशीन कर लें। उसको हम नमाज गौसिया के नाम से जानते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। पढ़नी कब है? जैसे हमने मगरिब की नमाज अदा कर दी, तो मगरिब की नमाज अदा करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो अव्वाबीन की नमाज पढ़ता है वो अव्वाबीन की 6 रकात नमाज अदा कर ले। जो अव्वाबीन नहीं पढ़ता वो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद में फिर 2 रकात नमाज नफल की नियत बांध ले। नियत करने के बाद में नियत कर ली, आपको नमाज जैसे और नमाजें पढ़ी जाती है वैसी पढ़नी जानी है, बिल्कुल भी आई नहीं। बस इसमें इतना बढ़ाना है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आपको 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद में सलाम फेर दिया, बिल्कुल आसान नमाज है। सलाम फेरने के बाद में आपको ये पढ़ना है 70 मरतबा, या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह अगिस्नी व अमदिदनी या कादियल हाजात। इस दुआ को पढ़ने के बाद में आप उन फिलिस्तीनियों के लिए भी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। अगर आपका कारोबार डूबा हुआ है, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर कारोबार में मुसलमान परेशान है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार पे भी इमदाद होगी। अगर बे औलाद है तो पाक परवरदिगार आलम उसे औलाद अता फरमाएगा। और अगर अपने भाई किसी परेशान हाल के लिए दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी भी परेशानी दूर फरमाएगा। और सरकार गौसे आज़म पूरे दावे के साथ फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान मेरा वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ भी कबूल कर लाता हूं। तो ये तो सरकार गौसे आज़म की शान है। लिहाजा ये हमारे पास एक अर्थ, इसके ऊपर दलील भी है। अगर कोई ये कहे कि मौलाना साहब इतने दावे से, अरे जब सरकार गौसे आज़म ने फरमाई दिया तो और चूचरा की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन इसमें भी मजीद आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि उसने नीयत हो तो फिर खता करता ही नहीं, आजमाया है यगाना है दोगाना तेरा। क्या बात है, उसने नीयत हो, बात यह है कि दिल बिल्कुल साफ हो। मतलब ये ना हो कि जो साहब नीयत ऐसी हो कि मुझे जो है ये ताजमहल मुझे कब्जे में करना है, सरकार गौसे आज़म करवा दीजिएगा फिर नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी जो बिल्कुल चौपट नीयतें हैं जिनका इंसान की फवाइद से कोई ताल्लुक नहीं,
ایسے فوائد جو اس کے نقصان کا خسارے کا بھی باعث بنے. لہذا جس سے تمہارا بھی فائدہ ہو، تمہارے اہل خانہ کا فائدہ ہو، بھائی کا فائدہ ہو، بہن کا فائدہ ہو، ایسے نیتیں رکھنے کے بعد میں کوئی طالب علم ہے وہ اپنے علم کے اضافے کے لیے پڑھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن نیت ہو تو پھر خطا کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے جگانا ہے دوگانا کیا. اچھا، ہم لوگ سرکار غوث اعظم کی یہ اتنی بڑی بڑی کرامتیں سنتے بھی ہیں ہر سال، جانتے بھی ہیں، یاد بھی ہیں. کشتی والی کرامت یہ میں بیٹھا ہوں یہاں ہماری ماں اور بہنوں کو، بچوں کو، سب کو یاد ہوگی کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے بیٹے کی بارات ڈوب گئی. سرکار غوث اعظم نے اپنا دست مبارک دریا میں ڈالا، یا بہت طریقے سے مورخین اسے بیان کرتے ہیں، اور کشتی کو باہر نکال دیا. اب یہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی جو سرکار غوث اعظم نے نکالی ہے، سن لیا ہم نے، کرامت ہے اور بالکل مستند کرامت ہے، کوئی اس میں کسی اہل سنت والجماعت کا تو کوئی اختلاف نہیں. اب رہی ان کی بات تو وہ تو والنجمی اذا ہوا کو بھی نہیں مان رہے، وہ تو معاذ اللہ صاحب وما غوا کو بھی نہیں مان رہے، انہیں تو ماننا ہی کوئی نہیں، تو انہیں منواؤ بھی مت. بات ہو رہی ہے ابھی یہاں ہمارے اہل سنت والجماعت کی، جو ہمارے اسٹیج پر ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، کہ ہاں اس کرامت میں ان تمام کی حمایت مجھے حاصل ہے. یہ کرامت ہے سرکار غوث اعظم کی کہ سرکار غوث اعظم نے، ہمارے آقا مولا غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو اپنے دستے مبارک سے باہر نکالا ہے. سارے لوگوں نے ذہن نشین کر لی یہ کرامت، یاد ہے نا، پیچھے سے بھی یاد ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، ہم نے جو یہ کرامت سنی ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نکالا، کوئی ریزن نکالا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے ہمارے کسی بھائی کو، کسی ماں بہن کو؟ تو سارے لوگ کہیں گے کہ لو جی ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے بالکل بھی. بھائی کہاں غوث اعظم جن کے مقامات اتنے بلند ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام محبت پہ فائز کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام عشق و محبت پہ فائز کیا، جنہیں پاک پروردگار عالم نے عالم ناسوت سے لے کر عالم جبروت تک کا علم عطا فرمایا، جنہیں پاک پروردگار عالم نے حضرت صفات آدم بھی عطا فرمائی، خلت ابراہیم بھی عطا فرمائی، قدس جبرائیل بھی عطا فرمائی، شوق موسیٰ بھی عطا فرمایا، پاکیزگی عیسیٰ بھی عطا فرمایا. اور ان سب کو چھوڑو، ان سب سے افضل و اعلیٰ جو مرتبہ ہے وہ ہے حب حبیب اکرم، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا. تو جو سات آسمانوں کی بلندی کو جا پہنچا، بلکہ اس سے بھی پرے جا پہنچا، اگر اس کا مقام یہ ہے تو پھر اس سے ایسی کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہم ان کرامتوں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر عقل بینا ہو نا تو بندہ ان سے بھی حاصل کر سکتا ہے. کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بھائی وہ غوث اعظم ہے، پہلی بات تو غوث ہے اور اعظم ہے، سمجھے؟ تو ان کا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ جب ایک غریب بوڑھی عورت آئی اور اسے مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے وہ بھی مر چکا ہے، اب کوئی بیٹا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی بیٹی بھی نہیں، بہو بھی ڈوب چکی ہے، سارا سرمایہ ڈوب چکا ہے، وہ رو رہی ہے. اسے ایسی مدد کی ضرورت ہے کہ 12 سال سے جو اس کی بیٹا ڈوب چکا ہے اسے وہ واپس چاہیے. یہ عام انسان کے بس کی تو ہے نہیں، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو، محبوب بندہ ہو. اب سرکار غوث اعظم تو پہلے سے الحمدللہ مادر ذات ولی بھی ہے، پھر غوث بھی ہے، اوپر سے غوث تو وہ نکال کر دکھائیں گے. لیکن ہمیں یہاں سے کیا ملا؟ ہمیں ملی یہاں سے کہ ہاں اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی جس طرح بھی مدد ہو سکے مدد کرو. لیکن ہم لوگ بس کرامت سن لی، ارے کیا کرامت ہے یار سرکار غوث اعظم کی، ارے لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہمیں اپنے اندر تو کچھ اتارنا چاہیے تھا نا. سرکار غوث اعظم کی ایک کرامت ہو گئی، اس سے ہمیں کیا ملا کہ ہمیں سرکار غوث اعظم کی طریقے سے، جیسے سرکار غوث اعظم نے ایک بوڑھی عورت کی مدد کی خاطر اپنی کرامتوں کا ظہور فرما دیا، اپنی کرامت کو ظاہر فرما دیا، اور وہ بھی ایسی کرامت جو حب حبیب اکرم کی ایک اہم شاخ ہے وہ بھی ظاہر فرما دی. تو پھر ہم لوگوں کو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی جو بھوکا سو جائے، ہمارا پڑوسی جو عید کے وقت میں گھر میں بیٹھ کر روتا ہے، ہمارا اپنا باپ جو ہم سے بات کرنے کے لیے تقریباً 3 سال سے ترس رہا ہے. یہ باتیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو 3 سال سے اپنے باپوں سے ناراض ہیں. تو ہمارا وہ باپ جو 3 سال سے ہم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے،
تو ہم یہی مدد کر دیں اس کی جا کر کے کہ میرے باپ وہ 12 سال سے بڑھیا رو رہی تھی، سرکار غوث اعظم نے کشتی کو باہر کر دیا تھا، تم 3 سال سے میرے فراق میں رو رہے ہو، تو میں آپ ہوں تو آپ کا فرزند ہی، اگر میں جھک کے آپ کے پیر بھی پکڑ لوں گا تو میری کوئی شان میں توہین نہیں ہوگی، میری شان نہیں گھٹے گی، کیونکہ پاک پروردگار عالم نے تمہاری اے میرے والد وہ شان بتائی ہے کہ اگر یہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں جھڑکو مت اور ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہو۔ میں قرآن پاک کی آیت پر عمل کرنے آیا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ماں باپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، یہ ماں تمہاری یہ وہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے سات و آسمان کی جنت کو کھینچ کے رکھ دیا گیا ہے، تو پھر ان کے آگے جب سات و آسمان کی جنت بھی آ گئی، جنت کا دروازہ بھی ادھر ہی آ گیا، تو پھر اگر ہم دونوں میں ملیں جھک جائیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ 12 سال سے رو رہی تھی، سرکار غوث اعظم نے کشتی نکال دی، یہ 3 سال سے رو رہا تھا، ہم نے اپنے سر کو چھپا دیا، اس میں کوئی گریز کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اے میرے باپ میں تیرے لیے حاضر ہوں کیونکہ میں نے کسی اور سے نہیں سیکھا، وہ کرامت حالانکہ تقریر تو حضرت کی ہوگی بھائی، تقریر ہے ماشاءاللہ ان کے، میں نے سنے ہیں بیانات بہت لاجواب، تو ان کی تقریر آپ کو سننی ہے، لیکن بس کچھ نقطے آپ لوگوں نے ایک کرامت اور سنی ہوگی کہ سرکار غوث اعظم نے جنگلوں میں وقت گزارا، یہ کرامت نہیں، یہ تو سرکار غوث اعظم کی سیرت ہے۔ کرامت یہ ہے کہ 17 سال کھڑے ہو کر ایک پیر پہ قرآن پاک پڑھا ہے، جی پڑھا نہیں پڑھا؟ ارے سنیے نہیں کرامت، یہ نہیں سنی تو ابھی سنی ہے نا، اب یہ گزر گیا وقت، چاہے 1 سیکنڈ گزرا لیکن سن لی، سمجھے زمانے ماضی میں پہنچ گیا۔ تو کرامت یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم نے ایک مدت مدید تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھا۔ علماء اکرام، صوفیاء اکرام، صالحین سارے کے سارے اس کرامت سے اتفاق بھی کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ سرکار غوث اعظم نے پڑھ لیا 17 سال تک، ہم 17 منٹ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں تو 2 منٹ میں یوں پیر بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو کھا پی کے دلی میں جا کے تھوڑا سا موٹا ہو گیا وہ 4 رکعت نماز کی نیت مان لے، امام صاحب نے اگر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع چھیڑ دیا تو وہ یوں بدلنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ جائز بھی سنت ہے، لیکن وہ نفل نماز میں جب وقت ہو جائے تو جائز ہے، اور سنت کی نیت سے کرے تو ثواب بھی ہے۔ لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم ایک پیر پر 17 سال تک کھڑے رہے، ہم لوگ 17 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو ظاہر سی بات ہے یہ والا ہم پیغام ہم سے نہیں لیں گے، یہ والا پیغام نہیں لیں گے ہم سرکار غوث اعظم سے کہ یار غوث اعظم آپ نے 17 سال کھڑا ہوا ہم بھی کھڑا ہو کر دکھائیں گے، نہیں، اس میں ایک اور پیغام ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے نا، بس تھوڑی سی نظر دوڑاؤں۔ کیا پیغام ہے جی مولانا صاحب؟ پیغام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے 3 اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد پچھلے 100 سالوں میں دنیا میں اتنا بمنڈر کاٹا ہے، اتنا بمنڈر کاٹا ہے کہ دین سختی کا نام ہے، دین باریکی کا نام ہے، دین پر چلنا دشوار ہے، دین میں تو بڑی باریکیاں ہیں۔ لو جی عورتیں کہنے لگی کہ ہم سر پہ دوپٹہ ڈھکیں، مرد کہنے لگا ہم سر ڈھک کے کھانا کیسے کھائیں، مسجد میں کیسے جائیں، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں۔ انہوں نے دین کے خلاف اتنی بکواس کری کہ سارا میڈیا ہندوستان کا گودی میڈیا سارے کا سارا کہنے لگا کہ مسلم بچیاں خود کہتی ہیں کہ دین دشواری کا نام ہے۔ اچھا حالانکہ ہمیں پیغام ملتا ہے دین یسرن، دین آسان ہے۔ ایک جگہ پیغام ملتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور اللہ نے فرمایا جی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر سرکار غوث اعظم تمہیں یہی پیغام دینا چاہتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے شک دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں ایک دین آسانی کا نام ہے، دین تمہیں آسانی کا راستہ بتاتا ہے، لیکن مجھے دیکھو کہ میں 17 سال تک اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھ رہا ہوں، جسم میرا شل ہو چکا، پیر جھک چکا، ذہن کا توازن اور ساری چیزیں بالکل کام کو پہنچ چکی، لیکن میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ تیرے محبوب کا دین بڑا دشوار ہے۔ تو پتا چلا جو دشواری پر عمل کر رہے تھے انہوں نے کبھی دین کے بارے میں نہ پوچھا، انہوں نے کبھی دین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ دین دشواری کا نام ہے، لیکن جنہیں بالکل عمل کرنا ہی نہیں ہے، جنہوں نے عمل کیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے 5 وقت کی نماز کے علاوہ کبھی 10 رکعت نماز نفل کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں نہیں پڑھی ہے، وہ آج کھڑی کری چوبارے ہر چوراہے پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین وہ دشواری کا نام ہے۔ وہ بیٹی جس کے تقدس کو رسول اللہ نے بچایا، وہ بیٹی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دلوائی، وہ بوڑھی ماں جس کے گلے سے کھجور کی رسی نکالی، وہ بوڑھی ماں جس کے پیروں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، ریت پر گھسیٹ دیا جایا کرتی تھی، وہ بیوہ عورت جسے رسول اللہ نے مقام دلوایا، وہ عورتیں جو رکھیل بنائی جا رہی تھی
और उनकी इज्जतें बिल्कुल नोच ली गई थी। उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के ये पैगाम दिया, ये मकाम दिया, और वो मकाम क्या था कि जब औरतियां पैर की जूतियां बनाई जा रही थी, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, औरतों को पैर की जूतियां समझने वालों, अपनी माँ को हकीर समझने वालों, मैं कहता हूँ कि ये जो औरतें हैं ये ऐसी मकाम वाली है, ऐसी इज्जत वाली है कि जितनी भी इज्जत है, रिफतें, बुलंदियां हैं तुम्हारे लिए, वो सारी की सारी इनके कदमों में है। हद तो ये है कि मरने के बाद जन्नत भी मिलेगी तो वो भी इनके कदमों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, शिद्दत पे अमल कौन कर रहा है जी? सरकार गौसे आजम। भूखे प्यासे घास फूस खा करके, लेकिन कभी शिकवाई नहीं, कभी शिकवाई नहीं। माँ भी भूखी रहती हुई देखी है, खुद ने भी फाके से जिंदगी गुजारी है, कभी पेड़ के पत्ते खाए हैं, कभी घास खाई है, कभी जंगलों में वक्त गुजारा है, कभी 17-17 साल तक खड़े होकर के एक एक पैर पर कुरान पढ़ रहे हैं, कभी पानी में खड़े होकर के वजीफा पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी या पाक परवरदिगार तेरे महबूब का दीन तो बड़ा सख्त है, कभी कहा गौसे आजम ने। बहरहाल हमें सरकार गौसे आजम से यहाँ ये पैगाम मिलता है कि या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, तेरे तुम्हारे इस महबूब बंदे ने जो हमें समझाया है, इस एक पैर पर खड़े होकर के कुरान पढ़ के, वो हम समझ चुके हैं कि दीन में कोई दुश्वारी नहीं है, दीन में कोई वुसअत की कमी नहीं है, दीन में बहुत ज्यादा वुसअत है। हद ये है कि हमारे जहनों में तंगी है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने हमेशा एक चीज सुनी होगी, शरीयत और तरीकत सुनी है ना? शरीयत और तरीकत, मार्फत और हकीकत छोड़ देते हैं, तरीकत समझाते हैं। चार चीजें सुनी होंगी, शरीयत, हकीकत, मार्फत और तरीकत। और तरीकत पहले आती है, ये मार्फत और हकीकत बाद में। मार्फत और हकीकत तो खैर ज्यादा ऊंचा बुलंद मुकाम हो जाएगा, आप लोगों के ऊपर, सर से ऊपर है। हालांकि किसी मुसलमान को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। भाई सरकार गौसे आजम ने जो नमाज पढ़ के दिखाई है, 40 साल तक नमाज पढ़ी है जी, है एक वुजू से। इशा की नमाज में वुजू बना लिया और एक वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी है गौसे आजम ने। कभी एक रात तो पढ़ के देखो। भाई सरकार गौसे आजम का हम लंगर खा रहे हैं, उनके नाम का खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनसे सारे फ्यूज बरकत हासिल कर रहे हैं, उनके नाम पर पल रहे हैं, तो उनकी तालीमात पे अमल कौन करेगा? ये हमें सोचने की बात है। हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा, ये जो यहाँ हाज़िरीन है, इन लोगों में से कोई मुराद नहीं मेरी, मगर ज्यादातर तलबा इकराम आज के वक्त में सल्फ़ सालिहीन के उस जो मुक़द्दस उन्होंने पैगाम दिया था या मिशन दिया था, उससे भागते हुए नजर आते हैं। अमल कौन करेगा इस पे? तो बहरहाल सरकार गौसे आज़म हमें ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि मैं 40 साल तक नमाज पढ़ता रहा, एक वुजू से इशा से लेकर फजर तक। ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरे मुरीद, कोई ऐसी रात तो ला अपनी जिंदगी में, कोई ऐसी रात तो लेकर के आ कि जिसमें तू भी रब की बारगाह में जागे, और तू जब रब की बारगाह में जाग रहा हो, तेरी रसाई तेरे मेरे हबीब तक ना हो रही हो, खुदा के हबीब तक ना हो रही हो, खुदा तक तेरी रसाई ना हो रही हो, तो तू इमाम हमेशा का दामन पकड़ के यहाँ तक तो आ जा। कसम खुदा की, जब तू यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ तक खुदा तक भी पहुँचा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। पहुँचा कैसे जाएगा? तालीम पे अमल करके। पहुँचा कैसे जाएगा? तालीम पे अमल करके। तो यहाँ इस जलसे में जो हम आए हैं ना, तो इसमें इसी वजह से आए हैं कि हम जो सुने उस पर अमल करें। अब आज के बाद कोई भी दीन के बारे में नहीं बोलेगा भाई, कोई ये नहीं कहेगा कि दीन में दुश्वारी है। समझे, ये जितनी चीजें रसूलुल्लाह ने हमें दी है ना, ये सारी की सारी हमारे भले के लिए है, रसूलुल्लाह के भले के लिए, इसमें से कुछ है ही नहीं। वो तो खुदा के हबीब है, उन्हें क्या जरूरत है किसी भी चीज की? समझे? अच्छा, मैं तरीकत समझा रहा हूँ। एक चीज होती है शरीयत, एक होती है तरीकत। तो तरीकत जो आप लोगों ने तरीकत चौपाल पे सीखी है ना, वो वाली तरीकत तो वहीं छोड़ दो। जो मैं तरीकत समझा रहा हूँ वो वाली समझो, लेकिन वो भी मुकम्मल तरीकत नहीं, बस एक झलक। जो भी उस्तादों से मिला अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी एक झलक समझा रहा हूँ। ये समझ में तो आ रही है ना? ये आवाज ज्यादा इको की वजह से दब तो नहीं हो रही? समझ आ रही है? शरीयत कहती है कि ऐ मेरे महबूब के उम्मती, तेरे पास जो भी है, जितना है, उस पर सब्र कर, नहीं है तो सब्र कर, है तो शुक्र कर। ये कुरान भी कहता है जी, हदीस भी कहती है। जैसे हमारे हाफिज कारी वसीम साहब ने नात पढ़ी, माशाअल्लाह क्या नात पढ़ी, बंदे ने जुमा के रख दिया। अब हम बैठे बैठे यूं चादर ओढ़े रोना शुरू कर दें, हमें आवाज नहीं दी गई, इन्हें इतनी बेहतरीन आवाज दे दी गई। तो शरीयत कहती है ना ना ना, ये ना कहना। जब तू ये कहने वाला हो कि वसीम साहब को, वसीम हसनी साहब को ऐसी आवाज दे दी गई कि वो तरन्नुम में नात पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, उससे पहले अपने बराबर वाले गूंगे भाई को देख लेना कि वो गूंगा है, उसे बोलने की भी आवाज नहीं दी गई। तुम्हें
اتنی آواز تو دے دی گئی کہ سامنے یہ اپنی بستی والوں کو یہ پیغام تو دے سکتے ہو، تو تمہیں جو یہ آواز دی گئی ہے بس اس پر شکر کرو، اور یہ بھی نہ ہوتا تو پھر تمہارے اوپر صبر لازم تھا۔ کیوں جی؟ صبر اس لیے لازم تھا، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا پھر ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کہہ دیا شریعت نے، لیکن طریقت کچھ اور ہی کہہ رہی ہے حضرت۔ طریقت سب طریقت سمجھو، پھر بات کر چلی جائے گی، چلو چلی جانا تھوڑی سی۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے سے پہلے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تیمور بن عیسیٰ بایزید بستامی کا بہت ذکر سنا، چرچا سنا، چاروں طرف خزاں میں ان کی جلوے تھے، نام سنا تو مجھے ملاقات کا شوق ہوا۔ میں شام کے وقت میں نے یہ ارادہ بنایا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ارادہ بنایا تو میں نے سوچا حضرت تھکے ہوئے ہوں گے، رات میں آرام کریں تو صبح چلتے ہیں۔ اچھا صبح پہنچے تو میں نے خانقاہ میں جا کے معلوم کیا کہ شیخ کہاں ہے، بتایا گیا کہ حضرت تو قبرستان میں ہے، وہاں کے سب سے بڑے قبرستان میں تھے۔ پہنچ گئے قبرستان میں تو کیا دیکھا کہ حضرت بایزید بستامی نے اپنے ہاتھوں کو یوں بلند کیا ہوا ہے، آج تو ہاتھ یہاں سے اوپر کو چلنے کو تیار نہیں، سمجھے، اور چل بھی رہے تھے یوں ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، سمجھے، یوں ہاتھ کیے ہوئے ہیں اور آنسوؤں سے داڑھی مبارک بھیگی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ہو گیا جی گردن جھکا کر کے، کئی گھنٹے کے بعد، اور اچھا ایک بات اور ہے، حضرت بایزید بستامی یوں کر کے دو پنجوں پہ کھڑے ہوئے تھے، پورے پیر پہ نہیں، یوں کر کے پنجوں پہ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، پاک پروردگار عالم یہ خطا معاف کر دے، خطا ہے ہی کوئی نہیں، ہم ان لوگوں کو معصوم نہیں سمجھتے لیکن محفوظ ضرور سمجھتے ہیں، سمجھے، تو وہ محفوظ ہے، خطا تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی یا اللہ معاف کر دے۔ شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فارغ ہوئے جب تو میں جو ہے نا وجد آ گیا، میں نے کہا کہ سرکار اللہ نے آج رات جو آپ کو مقامات دیے ہیں نا اس میں کا چھینٹا مجھے عطا فرما دیا جائے۔ کیا جی؟ تھوڑا سا، اچھا جتنا بڑا ولی ہے اس کا تو تھوڑا سا ہی بہت ہے۔ سرکار غوث اعظم نے پانی بھروایا تھا، کتب سالہ بنا دیا، سمجھے، ادھر چور آیا چوری کرنے، کیا بنا دیا، تو ان کا تھوڑا ہی بہت ہے، تھوڑا ہی نہیں سمجھتا، تو فرمانے لگے کہ سرکار تھوڑا سا عطا فرما دیا جائے۔ اب جلال میں آ گئے، کیوں بھائی شریعت نے کہا تھا، انہوں نے شریعت کا عمل کر لیا، تھوڑا ہی مان لیا، لیکن انہوں نے کہا اے محمود اگر اللہ تجھے صفات آدم بھی عطا فرما دے، خود سے جبرائیل بھی عطا فرما دے، خلت ابراہیم بھی عطا فرما دے، اور پاکیزگی عیسیٰ بھی عطا فرما دے، شوق موسیٰ بھی عطا فرما دے، حتیٰ کہ حب حبیب اکرم محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عطا فرما دے، پھر بھی اللہ سے راضی مت ہو جانا۔ لو یہ کیا بن گیا؟ ابھی شریعت کہہ رہی تھی کہ جو ہے راضی ہو جاؤ، بھائی جتنا ہے اتنے پر راضی ہو جاؤ۔ کسی کے پاس اچھے جوتے ہیں، تم اپنے پیروں کو دیکھ لو، یا اللہ پیر کٹا ہوا تو ہم سے بیکار ہی ہے، ہم اس سے بہتر ہے، چل تو لیتے ہیں کم سے کم۔ شریعت کہہ رہی ہے جو ہے اسی پر راضی ہو جاؤ، طریقت کہہ رہی ہے جتنا ملا ہے اس پر راضی مت ہو، اور بھی مانگتے رہو اس کی بارگاہ میں۔ تو پتا چلا کہ ہاں شریعت اور طریقت کے راستوں میں اختلاف تو ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ولی طریقت پر عمل کر رہا ہے وہ شریعت سے بھاگا ہوا ہے، کیونکہ شریعت نے جو حکم دیا تھا وہ دنیا اور متاع دنیا کے بارے میں تھا، اور یہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ صرف خالق اللہ کے بارے میں دیا جا رہا ہے، پاک پروردگار عالم کے وسعتوں کے بارے میں دیا جا رہا ہے، اس کی رحمانیت کے بارے میں دیا جا رہا ہے، اس کی بلندی عزت و وقار کے بارے میں دیا جا رہا ہے، اسے سمجھنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اس کی بارگاہ سے تمہیں جتنا مل رہا ہے اسے اور مانگتے رہو، اتنے پر راضی مت ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جو ولایت صغریٰ عطا فرما دی ہے تو پھر کبریٰ نہ مل پائے، ولایت کبریٰ عطا فرما دی ہے تو پھر مقام محبت نہ مل پائے، وہ بھی مل گیا ہے تو فنا پھر ولی نہ مل پائے، وہ بھی مل گیا ہے تو فنا پھر مرشد نہ مل پائے، وہ بھی مل گیا ہے تو فنا پھر رسول نہ مل پائے۔ ارے یہ سب بھی مل گئے ہیں تو ابھی بھی ایک مقام باقی ہے جسے ہم فنا فی اللہ کہتے ہیں، اور یہ جب ہی ملے گا جب تم رب کی بارگاہ میں اڑیا رگڑتے رہو گے، اس کی بارگاہ میں روتے رہو گے، گڑگڑاتے رہو گے اور برابر ضد کرتے رہو گے، تو پاک پروردگار عالم تمہیں یہ بھی ضرور عطا فرما دے گا۔ یہ دیا جی ہمارے بزرگوں نے ہمیں، تو طریقت کی ایک جھلک سمجھ میں آئی۔ اچھا تھوڑی سی طریقت میں اور ڈالتا، لیکن اصل میں بندہ تھوڑا حضرت گمراہی کی طرف بھاگ جاتا ہے، یہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیغام کو شان میں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا،
ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। इससे पहले एक बात और सुने, आला हज़रत ने एक किताब लिखी है हदायत बख्शिश, जो आपके कलम का शाहकार मजमुआ है, एक तरीके से करामत है, लिख नहीं सकता नहीं हजरत, बिल्कुल भी ऐसे चाह कर भी ऐसे ऐसे शेर है उसमें यार। एक बहुत बड़े मुनाजिर बनते थे अपने आप को, मुझे याद आ गई, मुरादाबाद के अंदर में पढ़ाई कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो सानिया पढ़ते थे, मैं सायदादिया पढ़ता था, वो कहने लगे मेरे सामने कोई भी सवाल कैसे भी सवाल लिया हो मैं यूं हल करके रख देता हूँ। तो मैंने यार इसमें एक शेर है मेरी समझ में नहीं आता। कहने लगे क्या शेर है? मैंने कहा कि ये शेर है, वो सूरे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, ये जरा मुझे समझा दो। वो कहने लगे भैया इनकी तो उर्दू भी इतनी भारी है कि औरों की अरबी से भी आसान हुआ करती है, समझे। वो बंदे का पता लगा कि शायरी वाकई करामत है। अब उस करामत वाली किताब के अंदर आला हज़रत ने एक चीज हमें एक पैगाम दिया है। पैगाम क्या दिया है वो मैं सरकार को पैगाम समझाना चाह रहा हूँ आपको। पैगाम हमें ये दिया है, तो बोझ तो नहीं बन रही तुम लोगों पर, तक ये बड़ी यार नुक्ता चीनी यूं करके हो रही है ना, तो थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है इसमें। मगर सुन लो, चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ऐसी भी सुननी चाहिए कहीं। बात चल रही सरकार है आलम की, उस करामत वाली किताब के अंदर आला हज़रत ने पूरी एक नात लिखी है। सबसे पहले वहाँ क्या जूदो करम है सही बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, फैज है या शहे तस्लीम निराला तेरा, फैज है या शहे तस्लीम निराला, फैज है या शहे तस्लीम निराला तेरा, फैज है या शहे तस्लीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। कहते हैं जब मैंने इतनी सारी बातें कह ली तो अब कहता हूँ मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और कहते हैं कि तेरे तलुओं में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे तलुओं में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। जो अब ये वाली पूरी, चलो यही पीछे से खत्म करते हैं, बहुत लंबी बार है ये वाली आला हज़रत ने नात कही सरकार की बारगाह में। अब इसके बाद तुरंत ही बाद आला हज़रत ने गौसे आजम की बारगाह में 3 मनकबतें लिखी और इसी वजन पर लिखी है, समझे। इसी वजन पर लिखने के बाद में अच्छा आला हज़रत का एक कमाल और है, आप जब शरह पढ़ेंगे आला हज़रत के सामने तो आला हज़रत का ये कमाल है कि वो एक लफ्ज को लाते हैं 3 जगह एक ही शेर में, और तीनों का लफ्ज अलग अलग मफहूम बता रहा होगा। जैसे कि आला हज़रत फरमाते हैं नूर की सरकार में जाता है थोड़ा नूर का, इस तरीके से शेर है, शेर बदल जाता है। तो आला हज़रत ने पहले ये वहाँ के जूदो करम वाली लाए, उसके बाद में अब सरकार गौसे आज़म की शान बयान कर रहे हैं। वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब ये वाला शेर समझो, पहले ये शेर समझा दो फिर इसकी बात सुनो वो क्या है इसका। जब कोई बहुत ऊंची मीनार हो, क्या हो, बहुत ही ऊंची बुलंद मीनार हो, अब हम उसकी चमचमाहट भी बहुत ज्यादा हो, हम उसकी ऊंचाई देखने चाह रहे हैं, तो देखते देखते क्या होता है कि कई बार यूं करके बंदा देखता है चोटी नजर नहीं आ रही, फिर यूं करके देखता है, ऐसे कर करके देखता है नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये तो तलवे का मकाम है, बड़े बड़े ओलिया इकराम को इस जगह आकर के आंखें बननी पड़ती है। अरे जब तलवे का मकाम ये है तो फिर सर को जानना छोड़ ही दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, शान गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। अच्छा सरकार के सामने लिखी है और गौसे आज़म की बारगाह में पैदर पे एक ही रदीफ एक ही काफिया मनकबतें लिखी 3, कौन कौन सी, एक यही सबसे पहले वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा, और शेर को क्या है वो क्या दबाए जिसपे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आगे फिर दूसरी मनकबत लिखी वही रदीफ वही काफिया, फरमाते हैं हर तू है वो गौस के हर गौस है शहदा तेरा, और तू है
ہے وہ گیس سے ہر گیس سے پیاسا تیرا، ہر گیس سے پیاسا تیرا. اس کے بعد آگے پھر ایک اور منقبت لائے، یہی ردیف یہی قافیہ فرماتے ہیں کہ الاما گیس ہے، الاما قہر ہے، اے گوشت وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. پہلے میں فضائل، دوسرے میں مناقب اور تیسرے بارے میں متنبع کر دیا ہے. یہاں آ گیا ہے، اب اپنے آپ کو تھوڑا ہوشیار کر لینا. لیکن ایک ہی ردیف ایک ہی قافیہ لانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے پاک پروردگار عالم نے حضرت مجدد الفسانی کو موسیٰ علیہ السلام کا نقش قدم پر بنایا، یعنی ان کا پرتو بنایا، حضرت شیخ ابو بکر شبلی کو کسی حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا پرتو بنایا، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عیسیٰ علیہ السلام کا پرتو بنایا. لیکن اور سرکار مفتی اعظم ہند کو حضور غوث اعظم کے وسیلے سے ہم سب یہ غوث اعظم بنا کر کے رسول اللہ کا کچھ صفات کا پرتو بنایا. لیکن سرکار غوث اعظم کی شان میں اعلیٰ حضرت نے یہ تینوں منقبت لا کر کے یہ بتا دی ہے کہ بالکل ہو بہو وہی شاعری، وہی شعر، وہی ردیف، وہی قافیہ لا کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاک پروردگار عالم اللہ تعالیٰ سے، پاک پروردگار عالم سے رسول اللہ کی ذات بالکل جدا نہیں ہے، اسی طرح سرکار غوث اعظم کا وہ مقام ہے کہ ان کی ذات رسول اللہ سے بالکل جدا نہیں ہے. اور بالکل بھی ہی آپ کو ایسی صفات، ایسے کمالات عطا فرمائے گئے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے ہیں، لیکن ان کے ڈائریکٹ پروردگار عالم سے مل رہے ہیں، انہیں رسول اللہ کے وسیلے سے مل رہے ہیں. اور اس کی دلیل چاہیے، دلیل تو امام احمد رضا خود ہی دے رہے ہیں. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ جیوا تیرا. کیا بات ہے بھائی. جب یہاں پہ شیر لانا ہوا نا، جب رسول اللہ کی غوث اعظم کی بارگاہ میں دکھانے مقصود ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے زور تھوڑا اور دے دیا قلم کو. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. یہ جائز ہے، مزہ آ گیا، بہت ہی بہترین شعر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو، ہماری اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان تمام علماء اکرام کا آنا اور آپ تمام کا بھی آنا رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانے. میں ایک بار آپ لوگوں کو پھر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آپ کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں. آپ تمام کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس محفل میں آنے کی زحمت گوارا کی اور پورے دل جمی کے ساتھ میں علماء اکرام کی تقریر نعت وغیرہ سنے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.